ہم نکالیں گے گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب 16 اور 17 آیت۔ اس طرح سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں، قرآن کے کلام میں سے میں دوبارہ سے حوالہ ریپیٹ کر رہا ہوں، گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اس کی 16 اور 17 آیت۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشیں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ کلام کے کلام کے پڑھ جانے پر کلام کی برکت ہو۔ کھڑے رہیے، اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج کا کلام آپ کے لیے ہے، آج کا کلام آپ کی زندگی کو بدلنے کو ہے، آج کے کلام کی برکت آپ کی زندگی میں کثرت سے داخل ہو، آپ کا برکت ہو جائے۔ چاہتے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے، جے کدے موت بھی آوے یسو دیا باوا بچ آوے، یسو میری زندگی کدے نہ وشواس کراں گا، میں نہ ڈراں گا، وشواس کراں گا، یسو دا سپاہیاں ضرور لڑاں گا، میں نہ ڈراں گا، وشواس کراں گا، میں نہ وشواس کراں گا۔ ہاللویا، شکریہ۔ روح کے موافق چلنا ہے اور جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا۔ روح کے مطابق چلنا آسان نہیں ہے۔ جسم میں چلنا اور روح میں چلنا فرق ہے۔ جسمانی لوگوں کو جسمانی چیزیں نظر آتی ہیں، جسمانی لوگ روحانی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جسمانی لوگوں کو پتہ نہیں کہ روحانی چیزیں کیا ہیں۔ وہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں جو روحانی لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جب آپ روح میں چلیں گے تبھی آپ کو روحانی چیزیں نظر آئیں گی۔ روح میں چلنا آسان نہیں ہے۔ جسم میں ہم سبھی جو ہیں وہ جسمانی طور پر سب کچھ دیکھتے ہیں، جسمانی چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ کثرت سے برکت پائیں گے۔ ہاللویا! کتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے؟ آج کا دن آپ کی برکت کا دن ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! جب ہم روحانی طور پر چلتے ہیں، روح میں چلتے ہیں، تو جسمانی چیزیں ہماری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ جسمانی چیزوں کا ہماری زندگی میں اتنا اہم حصہ نہیں رہ جاتا جتنا کہ روحانی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ہاللویا! اس لیے روح میں چلنا بڑا ضروری ہے۔ میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ دوسرا کرنتھس کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ میرے ساتھ بولیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں
نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. پھر سے بولیے گا, ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے روح میں چلنے والوں کے لیے, روحانی لوگوں کو وقتی حالات نظر نہیں آتے, آنے والی اچھی برکتیں انہیں نظر آتی ہیں. ہاللیلویا. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ روحانی لوگوں کو نظر نہیں آتا. جسمانی لوگوں کو جو حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ جسمانی لوگوں کو نظر آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جسمانی لوگ پریشان ہوتے ہیں. روحانی لوگ ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے. روح میں چلنے والے کو جو کچھ ابھی نظر نہیں آتا وہ ان کو نظر آتا ہے. ہاللیلویا. کسی کو پتا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بائبل میں عبرانیوں کے خط میں ایمان کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اندیکھی چیزوں کا اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں نہیں دیکھی وہ ملے گی, یہ ایمان ہے. جو ہے یہ ایمان نہیں ہے. اگر آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں, آپ پریشانی میں مبتلا ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ایمان نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کو اس سے آگے ایک اچھی برکت نظر آ رہی ہے, آپ کو اس سے آگے آنے والے اچھے حالات نظر آ رہے ہیں, تو پھر آپ ایماندار ہیں. پھر آپ ایماندار ہیں. ایمان اندیکھی چیزوں کا ہے, جو نہیں دکھتی وہ دکھے گی. ہاللیلویا. اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ دیکھی ہوئی چیزوں پر. ہم کس پر چلتے ہیں؟ ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ دیکھی ہوئی چیزوں پر. اس لیے کیونکہ میں روح میں چلتا ہوں. روحانی لوگ, اب دیکھیں دو نیتیں ہیں بائبل میں. عبرانیوں کے رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ایک تو جسمانی نیت ہے, ایک روحانی نیت ہے. اور جسمانی نیت لکھا ہوا ہے موت ہے, اور روحانی نیت لکھا ہوا ہے زندگی ہے. ہاللیلویا. نیت کا پتہ ہے کسی کو؟ کچھ کام کرنے کی خواہش رکھنا اسے نیت کہتے ہیں. اپنے آپ کو کسی کام کے لیے تیار کرنا اسے نیت کہتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی روحانی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو وہ زندگی حاصل کر لیتا ہے, اور اگر کوئی اپنے آپ کو جسمانی کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ موت کو حاصل کر لیتا ہے. جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت زندگی ہے. روحانی نیت, اس لیے میں روح میں چلنا پسند کرتا ہوں. روح میں اگر کوئی چلے گا تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا, یہ اس کی پہچان ہے. ہاللیلویا. روح میں چلنے والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ جسمانی خواہشوں کو پورا نہیں کرتا. وہ جسمانی خواہشوں کو پورا, جب اس کا دل کرے کہ میں گالیاں نکالوں اور وہ نہیں نکالتا, جھگڑے کی سچویشن بنی ہو, جھگڑا ہونے والا ہو, کوئی ایسی حالت آ جائے جس میں برداشت سے بات باہر ہو جائے, یہ سب کچھ جسمانی ہے. برداشت سے باہر ہونا جسمانی ہے, غصے میں آ جانا جسمانی ہے, جھگڑا کرنا جسمانی ہے, لڑائی کرنا جسمانی ہے, گالیاں نکالنا جسمانی ہے. اور اس حالت میں میں جب یہ کام نہیں کرتا تو روحانی ہوں. اور روحانی نیت کیا ہے؟ روحانی نیت کیا ہے؟ زندگی ہے. میرے سے بولے, روحانی نیت کیا ہے؟ اور جسمانی نیت موت ہے. اس لیے بائبل یہ بتاتی ہے کہ مجھے روح کے موافق چلنا ہے اور جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا. کس کے مطابق چلنا ہے؟ ذرا اونچی بولیں, کس کے مطابق چلنا ہے؟ اور کون سی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا؟ جسمانی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا. روح میں چلنا ہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ جو وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا, یہ ایمان ہے. جو وعدہ میرے ساتھ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا, یہ ایمان ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جہاں تک تیری نظر جا سکتی ہے یہ ساری جگہ میں تجھے دے دوں گا.
تو یہ وعدہ ہے اور یہ ملے گا، اس بات کا یقین رکھنا ایمان ہے۔ اور ایمان جو رکھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھی ہوئی نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دیکھی ہوئی چیزیں بائبل میں لکھا ہوا ہے چند روزہ ہے، دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہے اور اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ میں اس لیے اندیکھی چیزوں کی جستجو میں رہتا ہوں، میں اندیکھی چیزوں کی تلاش میں نکلا ہوں، اور اندیکھی ہے میرے خداوند کی بادشاہی جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن جب میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، جب میں اسے تلاش کرتا ہوں، تو مجھے دنیا کی چیزیں، دنیا کے کام نکمے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں، پالوس رسول کہتا ہے، مجھے کوڑا لگتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جھاڑن لگتی ہے، پالوس رسول کہتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میری زندگی میں دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو چیزیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں وہ جلالی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ فانی ہے اور جس چیزوں کی میں تلاش میں نکلا ہوں وہ جلالی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے فانی چیزیں تھوڑے وقت کی ہیں اور جلالی چیزیں ابدی ہیں۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جلالی چیزوں کی جستجو میں نکلے ہیں۔ کلسیوں کے خط کو ہم کھولیں گے، بہت خوبصورت حوالہ ہے کلسیوں کا خط اور اس کا غالباً پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا، سنیے گا غور سے۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم کے موافق سے معمول ہو جاؤ۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ تم اس روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمول ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے کلام کے لائق ہو۔ تمہارا چلنا کس کے مطابق ہو؟ خدا کے کلام کے مطابق ہو، اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں سے ہر ایک کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ تم نیک کاموں میں بڑھو، یہ روحانی ہے۔ تم نیکی میں آگے بڑھتے جاؤ، روح کے پھلوں سے بھرتے جاؤ، روحانی پھلوں سے معمور ہو جاؤ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم روح میں چلو۔ جب روح میں چلو گے تو روحانی پھلوں سے بھر جاؤ گے۔ روح میں چلو گے تو روحانی پھلوں سے بھر جاؤ۔ کسی کو یاد ہوگا روحانی پھل کے 9 روحانی پھل ہیں بائبل میں؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بولے گا کوئی ایک آدھ پھل؟ محبت، خوشی، پرہیزگاری اور راست بازی، علم، نیکی، یہ سارے روحانی پھل ہیں۔ بائبل میں یہ 9 پھل لکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا یہ کب ملیں گے آپ کی زندگی میں؟ یہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ جو کوئی روحانی زندگی گزارے گا، روح میں چلے گا، روحانی پھلوں سے بچ جائے گا۔ کیوں روحانی پھل نہیں آپ کی زندگی میں آتے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اس لیے میں روحانی پھلوں سے بھر جاؤں گا۔ بائبل اس بات کو نہیں بیان کرتی کہ اگر آپ خالی دعا کرتے ہیں، صبح اٹھ کر آپ دعا کر لیتے ہیں، آپ روحانی پھلوں سے نہیں بھر سکتے۔ آپ کو ہر گھڑی، ہر وقت روح میں چلنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو روح میں چلنا پڑے گا۔ جب آپ روح میں چلیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا روحانی ہو جائے گا۔ جب کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ اس وقت بھی روحانی زندگی گزاریں گے۔ آپ بستر پر جا کر نیند میں بھی اپنے خدا کو یاد رکھیں گے۔ آپ ان جگہوں پر جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس گھڑی بھی آپ کے ہونٹ دعا کرتے رہیں گے۔ آپ روح میں چلتے جائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ روحانی پھلوں سے بھر جائیں گے۔ روح میں چلنے کے بغیر آپ روحانی پھلوں سے نہیں بھر سکتے۔ آگے دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے کبھی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ
ہر صورت سے صبر و تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، تاکہ ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کرے، جس میں ہم کو مغرضی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ اور یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام کا یہ حصہ بیان کرتا ہے کہ مجھے روحانی زندگی گزارنی ہے، میرا چال چلن روح کے مطابق ہو، مثلاً کہ میں اپنے آپ کو پورے طور پر روح القدس کے قبضے میں دے دوں۔ جب میں اپنے آپ کو روح القدس کے قبضے میں دے دوں گا تو روح مجھے چلائے گا، روح میری رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ روح میری رہنمائی کرے گا۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہوں گے تو روح آپ کو ملامت کرے گا، جھگڑا کرتے ہوئے روح آپ کو روکے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، روح القدس آپ کو کنٹرول کرے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکیں گے، روح القدس آپ کو قابو میں کرے گا۔ روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ روح القدس کی تابعداری میں، روح القدس کے متحد ہوتے ہوئے، روح القدس کے قبضے میں ہمیں وہ کچھ نظر آئے گا جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ ہاللیلویا، ہمیں وہ کچھ نظر آئے گا جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کتنے لوگ اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ساتھ بولیں، میں اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں، میں اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنا چاہتا ہوں، پورے طور پر اس کا قبضہ ہو جائے میری زندگی پر۔ میں ایمان کے مطابق چلوں، نہ کہ دیکھے ہوئی چیزوں کے مطابق۔ اندیکھی چیزیں ابدی ہیں اور دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روح القدس میں بڑھنے کی، روحانی زندگی میں بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ روحانی زندگی میں بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی حد نہیں ہے۔ جسمانی برکتوں کی کوئی حد ہوگی، جسمانی دوڑ میں کوئی حد ہوگی، جسمانی چلنے میں کوئی حد ہوگی، لیکن روحانی چلنے میں، روحانی طور پر آگے بڑھنے میں کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں روحانی زندگی میں۔ ہاللیلویا۔ اور جب آپ بہت آگے چلے جائیں گے، اس سے آگے بھی آپ کے لیے اور روحانی زندگی ہے، اور روحانی برکتیں ہیں۔ اس لیے روح میں بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو روحانی طور پر بڑھنا ہے، مجھے اور آپ کو روحانی زندگی گزارنی ہے۔ روح میں چلیں گے تو روح میں آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو چیزیں دنیا میں لوگوں کو حقیقی لگتی ہیں، وہ راست بازوں کے لیے، روحانی لوگوں کے لیے وہ حقیقی نہیں ہوتی، اور جو چیزیں روحانی لوگوں کو حقیقی نظر آتی ہیں وہ دنیا کے لیے حقیقی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ روحانی دیکھ سکتا ہے وہ جسمانی نہیں دیکھ سکتا۔ جسمانی لوگوں کو دنیا کے حالات نظر آتے ہیں، لیکن روحانی لوگوں کو آنے والی برکتیں نظر آتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل میں بہت خوبصورت حصہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے غلامی سے نکلے، فرعون نے ان کو جانے دیا، اور جب وہ آگے بڑھے تو بحر کلزم آ گیا، سمندر ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں فرعون کی فوج بھی پیچھے بڑھ آئی۔ وہ اپنی قوم کو لے کر وعدے کے ملک کی طرف چل پڑا ہے، اور آگے سمندر آ گیا، موسیٰ اور اس کی قوم اس کے ساتھ ہے۔
پیچھے ان کو نظر آ رہی ہے وہ رتھیں، وہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں، فرعون کی فوج نظر آ رہی ہے، دونوں طرف پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور آگے سمندر، کہیں پر کوئی رستہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر پریشان ہو گئے، چلانا شروع کر دیا، آج قریب ہماری موت کا وقت آ گیا ہے، اس حالت میں ہم زندہ نہیں رہیں گے، اس طرف سے جا نہیں سکتے، پہاڑ ہے، پیچھے کی طرف مڑ نہیں سکتے، فرعون کی فوج ہے، آگے بڑھ کر اگر سمندر پر اپنا پاؤں رکھیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے، کوئی رستہ نہیں ہے، سارے لوگ چیخ چلا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک روحانی دوڑنے والا بھی ہے، روح میں چلنے والا شخص بھی موجود ہے، جسے نہ تو فوج نظر آ رہی ہے اور نہ جسے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سامنے سمندر اسے وقت سے پہلے ہوئی ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی سمندر ویسا کا ویسا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ جب میں اپنے قدم کو اس پانی پر رکھوں گا تو پانی ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ اس بات کو جانتا ہے، اگرچہ یہ فوج جو میرے پیچھے آ رہی ہے ان سے ہم کمزور ہیں، لیکن جس کو میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی میں جو حقیقی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ میرا خدا جسے لوگ نہیں دیکھ سکتے، جس سے لوگ انجان ہیں، جو لوگوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، جن کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا خدا حقیقی خدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا حقیقی خدا ہے۔ کیوں حقیقی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ روح میں چلتا ہوں، روح میں چلنے والوں کو خدا حقیقی نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے دونوں طرف پہاڑ ہیں اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ جسمانی لوگوں کو فوج نظر آتی ہے، جسمانی لوگوں کو پہاڑ نظر آتے ہیں، اور جسمانی لوگوں کو سمندر ڈبونے والا سمندر نظر آتا ہے، اور روحانی لوگوں کو ڈوبتی ہوئی فوج نظر آتی ہے، روحانی لوگوں کو ٹوٹا ہوا سمندر نظر آتا ہے، سوکھا ہوا رستہ نظر آتا ہے، وہ رستہ جو مجھے باہر لے کر جائے گا وہ مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ میں روح میں چلتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ روح میں چلنا آپ کو وہ نظر آئے گا جو دنیا نہیں آپ دیکھ سکتی۔ ہاللیلویا۔ کیا ابھی ہم نے پڑھا ہے کرنتھیوں کے خط اور اس کے دوسرا کرنتھی اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں۔ کس پر چلتے ہیں؟ ذرا اونچی بولیں، پیچھے سے مجھے آواز آنی چاہیے۔ ہم کس پر چلتے ہیں؟ پھر سے ہم ایمان پر چلتے ہیں، زور سے بولیں، ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے۔ دکھنے والے حالات سنگین ہیں، دکھنے والے حالات پریشان کن ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ آج ہمارا آخری دن ہے۔ یہ کس کو لگ رہا ہے؟ جسمانی لوگوں کو۔ جسمانی لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ آج ہمارا، جسمانی لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ آج ہمارا فرعون کی فوج سے بھاگیں گے تو سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے، نہیں بھاگیں گے تو فرعون کی فوج سے مر جائیں گے۔ اونچے اونچے پربت ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان پر میں چڑھ نہیں سکتا، کوئی رستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کیوں رستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روحانی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا رستہ نظر آئے گا، روحانی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پار جانے کے لیے ایک رستہ نظر آئے گا، روحانی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خدا
हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि मैं समुद्र पर पाँव रखूंगा तो नहीं डूबूंगा, मुश्किल हालात पर मैं कदम रखूंगा तो नहीं डूबूंगा, परेशानियों पर मैं अपने कदम रखूंगा तो नहीं डूबूंगा। संगीन और मुश्किल हालात पर मेरे कदम जब पड़ेंगे तो उनको रास्ता देना पड़ेगा। वो हालात खतरनाक है, वो हालात परेशान कुन है, वो हालात मुसीबतों से भरे हुए हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि मेरा खुदा हकीकी खुदा है और मैं रूहुल कुद्दुस की हजूरी में, रूहुल कुद्दुस की मामूरी में चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम ईमान पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? जरा जोर से बोले, किस पर चलते हैं? ना के आंखों देखे पर। जानता हूं कि आज मेरी मुश्किलातों का आखिरी दिन है। जब आप ये देखें ना, अगर आप रूहानी हैं और आपको ये लगे, मैं आपको राज की बात बताने चाहता हूं, जब आपको ये लगे कि आज मुश्किलातें इंतहाई बढ़ चुकी हैं, तो जान जाइएगा कि आज इन मुश्किलातों के इख्तिताम का वक्त आ चुका है। क्या मेरी बात को समझे? जिस दिन आपको लगे कि आज अब मुझे नहीं लगता कि मैं इन मुश्किलातों से, परेशानियों से बच सकूं, जान जाइए कि वही दिन आपकी रिहाई का दिन है, वही दिन आपकी आज़ादी का दिन है, वही दिन मुश्किलातों के डूबने का वक्त है। जहां पर आपको लगे कि मैंने डूबना है, वहां पर आपकी मुश्किलातें डूबेगी। जहां पर आपको लगे कि ये मेरे संगीन हालात हैं, जहां पर आपको लगे कि आज मुश्किल के इंतहा तक बढ़ने का वक्त है, तो जान जाइए कि वही दिन आपकी मुश्किल का उसी जगह पर डूबने का वक्त पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। उसने अपने कदम को बढ़ाया तो रास्ता खुश्क हो गया। वो सारी कौम मूसा के साथ खुश्की से गुजरती हुई उस समुद्र से पार चली गई, उस समुद्र से पार चली गई। अब बारी है उस फौज की। उसने सोचा, एक इस मुश्किल से तू दूसरी तरफ गया है, अब मैं मुश्किल हूं, मैं इसी रास्ते से तेरे पीछे आऊंगी। मैं परेशानी हूं, मैं इसी रास्ते से तेरे पीछे आऊंगी। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब वो कौम उस समुद्र से दूसरे तरफ चले गए, दूसरी तरफ पहुंच गए, तो वो फौज भी पीछे भाग उठी। और जब वो फौज पीछे भागी और वो समुद्र के दरमियान में पहुंचे, तो खुदा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को उठा। और जैसे ही उसने लाठी को उठाया, रास्ता बंद हो गया, रास्ता खत्म हो गया, पानी आपस में मिल गया, वो सारी फौज उसमें डूब गई। जो रास्ता आपको दूसरी तरफ लेकर जाएगा, वही रास्ता उन मुश्किलातों को खत्म करने का सबब बनेगा। हालेलुया। जिस रास्ते से होकर आप आगे बढ़े हैं, आप जिस गम से, जिस परेशानी से निकलकर खुदावंद ने जो आपको रास्ता दिया है, उसमें से गुजरकर आप पार गए हैं, वही रास्ता आपकी परेशानियों को गर्द करने का सबब बनेगा। हालेलुया। ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ ना खुदा के कलाम में। वो मुश्किल जो पीछे आ रही थी, जो रास्ता उनको मिला, उसी रास्ते में वो गर्क हुई। वो रास्ता आपके बचाव का है और आपकी परेशानी के घर को होगा। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मैं रूह में चलूं, अनदेखी चीजों पर नहीं। अनदेखी चीजें थोड़े वक्त की हैं और दिखने वाली चीजें थोड़े वक्त की हैं और अनदेखी चीजें अपनी हैं। मुझे अपने खुदा पर ईमान रखना है। मुझे इस बात को जानना है कि जो कुछ मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो कर सकता है। उसके लिए जरूरी है कि मैं रूह में चलूं। रूह में चलने वाले दुनिया से अनोखे होते हैं।
दुनिया को नजर नहीं आता, वो रूहानियत लोगों को नजर आता है। जो बरकतें दुनिया को नजर नहीं आती, वो रूहानी लोगों को नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। लोग उन बरकतों को हासिल करने के लिए परेशान होंगे। लोगों को ये लगेगा कि ये काम तो इसकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ईमान का कोई सामना नहीं कर सकता। आपके ईमान का कोई सामना नहीं कर सकता। ईमान समुंदर को तोड़ सकता है, ईमान पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता है। इसीलिए तो मेरे यीशु ने कहा, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो और इस शतूत से कहे कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो और इस पहाड़ से तू अगर कहे तो ये पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा, उखड़कर यहां से समुद्र में चला जाएगा। ईमान बहुत जरूरी है। ईमान वो जिस पर आप चलते हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। दो चीजें, ईमान और ईमान पर चलना, दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। अक्सर बहन आपसे कही आए, बहन जी कि आप ईमान रखते हैं कि आपको ये बरकत मिलेगी, तो पाजी साहब हमें आ गया भाई, ईमान है कि आए हैं? ईमान ना तो दुआ के लिए करवाना है। अगर ईमान है तो थोड़ी देर बाद ही आपकी फैमिली को कह रहे हैं मेरी बचना नहीं, मैं बीमारी मैंने मार ही छड़ना है। थोड़ी देर पहले क्या पाजी साहब से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मां नहीं गए भी आए हैं, हमें थोड़े आ गया घर गए थे, की कह रहे हैं ये बीमारी तो बचना नहीं है, ये कर्जा लैके डूबेगा, परेशानियां जा ही नहीं सकती, मेरे घर से झगड़ा खत्म ही नहीं हो सकता। तो फिर ईमान कहाँ पर गया? इसलिए ईमान और ईमान पर चलना दोनों ही मुख्तलिफ है। जो कोई ईमान पर चलता है वो डामाडोल नहीं होता। उसे चाहे फराउन की फौज नजर आए, पहाड़ नजर आए, सामने समुद्र नजर आए, उसके ईमान में कमी नहीं आती, क्योंकि वो जानता है कि मैं ईमान से आगे चलूंगा, समुद्र को नहीं देखूंगा। ईमान में चलना मुख्तलिफ है, ईमान रखना और ईमान में चलना मुख्तलिफ है। जब ईमान है, कोई नहीं हो सकता है खुदा किसी ना किसी तरीके नाल का बचावेगा ही ना, कोई ना कोई नौकरी तो मिले भी ना, किसी ना किसी तरीके ना पैसे आम देना, तब ये है ईमान। और जो ईमान पर चलता है वो समुद्र पर अपना पाँव रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं पाँव रखूंगा तो ये समुद्र दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये फर्क है, ये फर्क है ईमान और ईमान में चलने के। अगर मैं ईमान में चलता हूं तो मैं रस्तों में भी कभी डावाडोल नहीं हुआ, हालात मुझे डावाडोल नहीं कर सकते, हालात मेरे दिल को कमजोर नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि अगर मैं आगे चलूंगा तो परेशानियां टूट जाएंगी? मेरे साथ जोर से नारा बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान खाली रखता नहीं हूँ, ईमान पर चलता हूँ। ईमान पर मैं ईमान खाली रखता नहीं हूँ, ईमान पर चलने वाला कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। हालेलुया। बाइबल में जब बनी इस्राएल कौम मुल्के कनान के करीब पहुंची तो मूसा ने 12 जासूस भेजे। कितने जासूस भेजे? जिसमें 2 नाम बहुत मशहूर हैं, यशवा और कालेब का। हर 12 कबीले थे, बनी इस्राएल के 12 कबीले थे, हर एक कबीले में से एक एक शख्स उसने लिया और 12 कबीलों को लेकर 12 लोगों को उसने भेज दिया। 12 लोगों ने उस सारी जगहों को गौर से मुशाहदा किया, एक एक चप्पा उन्होंने छान मारा और आती दफा उन्होंने अंगूर का एक बड़ा गुच्छा जिसको 2 लोगों ने उठाया हुआ था,
छोटा सा गुच्छा नहीं, इतना बड़ा गुच्छा नहीं था, इतना बड़ा गुच्छा था कि अकेला शख्स उठा नहीं सकता था। उन्होंने दरमियान में उसके एक छड़ी डाली और छड़ी को एक कंधे पर दूसरे दो लोगों ने अपने कंधों पर रखे, इस तरह से चले आ रहे हैं। गुच्छा देखकर उनको अंदाज़ा हो गया कि कैसी बरकत हमें मिलने वाली है। इतना बड़ा गुच्छा है जहाँ बरमूड का, तो कितना खूबसूरत शहर होगा। आते ही 10 लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत इलाका है वो, बहुत खूबसूरत जगह है वो, वहां पर वाकई ही दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां पर बड़े बड़े फल हैं, बहुत हरा भरा इलाका है, खूबसूरत इलाका है, वाकई ही जिसका वादा खुदा ने कहा किया था ये इलाका है। अब इतना कहने के बाद अगला हिस्सा शुरू हो गया। हम उस इलाके में दाखिल नहीं हो सकते, वहां पर जब्बार रहते हैं, बदनाक रहते हैं और हम उनके सामने टिड्डे हैं। उन्होंने क्या कहा? हम उनके सामने टिड्डे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, वादे की सरजमीन बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वादे की सरजमीन पर जो लोग रहते हैं वो जब्बार हैं। वादे की सरजमीन पर जो लोग रहते हैं उनका कद बहुत बड़ा है, वो ऊंचे ऊंचे कद के लोग हैं और हम उनके सामने टिड्डे हैं। टिड्डे समझते हैं? जो जिसे हम घास ऊपर कहते हैं या घास का घोड़ा अक्सर कहते हैं, छोटे छोटे ऐसे टिड्डे आपको हरे रंग के घास में मिलते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हम उनके सामने वो टिड्डे हैं, वो बहुत ऊंचे कद के हैं, डरे हुए हैं। लेकिन 2 लोग हैं इसमें, यशवा और कालेब। 2 जासूस क्या कहते हैं? वो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते, अगरचा उनका कद बड़ा है, लेकिन हमने अपने खुदा के कद को देखा है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आपकी मुश्किल के सामने आपका कद बड़ा छोटा है, जो कुछ आप करना चाहते हैं आपका कद उसके सामने बड़ा छोटा है, आपका रुपया पैसा उसके लिए बहुत थोड़ा है, आपकी खुशहाली के सामने आपकी सोच बहुत छोटी है। लेकिन याद रखें, अगर आप ये सोचेंगे तो आपने मुश्किलातों को हकीकी समझा हुआ है, अपने खुदा को नहीं। हालेलुया। अगर आप कितने लोग खुदा को नहीं मानते? जरा जोर से नारा लगाते बोले, कितने लोग खुदा को नहीं मानते? और जब आप ये सोचते हैं कि जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप खुदा पर ईमान रखते हैं? नहीं ईमान रखते। मेरी जिंदगी में ये काम मुमकिन नहीं है, तो फिर आप खुदा पर ईमान नहीं रखते। जब आप ये कहेंगे कि वहां पर तो बड़ी इनाम रहते हैं, वहां पर तो वो कद्दावर लोग हैं जिनके सामने हम पिटने लगते हैं, जिनका सामना हम कर नहीं सकते, जिनसे हम जीत नहीं सकते, तो फिर आपने दुनिया की चीजों को हकीकी बनाया हुआ है, ना कि अपने खुदा को। जिस रोज आप अपने खुदा को हकीकी, वो 2 लोगों की नजर में खुदा हकीकी है, उनको वो टिड्डे नजर आते हैं अपने खुदा के सामने, उनको वो सारे लोग कमजोर नजर आते हैं अपने खुदा के सामने। उनकी नजर में उनका खुदा हकीकी खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। उन 2 की नजर में उनका खुदा हकीकी है। उन 2 की नजर में, किस किस की नजर में? नाम याद है क्या? कौन सा नाम है? मुझे बोले कौन सा नाम है? यसूद तालिबा असी यशवा कालिबा। अभी गीत गाया था हमने, यसूद तालिबा असी। उन 12 में से 2 का नाम यशवा और कालिब था। बहुत दफा
ہم نے خدا کی بہت سی برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ہمارا خدا ہمیں جب میں کچھ بھی نہیں تھا، جس وقت میرے لیے کپڑے خریدنا مشکل تھے، آج اس نے مجھے یہ ممکن کر دیا کہ میں اپنے کپڑے خرید کر خود پہن سکتا ہوں. میرے لیے جوتی خریدنا بڑی مشکل تھی، میں اپنے سر کی کسی کی بات کر رہا ہوں. آج اس نے مجھے برکت دی ہے کہ میرے پاس گھر ہے. آج میرے پاس یہ برکت ہے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں. جن چیزوں کی میں خواہش رکھتا تھا آج خدا نے مجھے دینا شروع کر دی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے یہ وہ قوم ہے جس نے 10 بڑی آفتوں کو بنی مصر میں دیکھا. ان کی آنکھوں کے سامنے پانی خون بن گیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پلوٹھے بچائے گئے اور مصریوں کے پلوٹھے مارے گئے. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سمندر ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ خدا رات کو آگ کا ستون بن کے اور دن کو پاگل بن کے رہتا تھا. یہ وہ قوم ہے جب یہ پیاسے مر رہے تھے تو چٹان ٹوٹی اور اس میں سے میٹھا پانی نکلا اور انہوں نے پیا. یہ وہ قوم ہے. اور یہ قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے ہیں. مت سوچے کہ اب بہت دفعہ ہم اپنی اس کے سامنے یہ اپنی حالت بنائے رکھتے ہیں. وہ مینو بڑا ڈر لگتا ہے، نال دی بہن بھائی جادو پورے کرنے والی ہوگی، اسی ماڑے بندے تسی تگڑے. حقیقت ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. بہن جی لنگے ہم سلام کر کے لنگے کتے جادو بنانا شروع کرتے ہیں، کتے غصے جاتے ہیں. اتنے خوف زدہ، اتنے ڈرے ہوئے لوگ، بڑے لوگ ڈرتے ہیں. اپنے رشتے دار، کوئی ایک رشتے دار بابا بن جائے گا ایویں ڈر لگتا رہتا بھائی یہ عزت کرو. آیا حالے کہ انہوں گھروں گھر نہیں بنن دینا چاہیے. جی بندے بناؤ کچھ چیز بناؤ، لیاؤ بابے نے کچھ کوئی اچھا بنا کے لیاؤ کہ ساڈے بھی نہ وار کر کے ساڈے بھی نہ وار کر کے. ڈرے ہوئے لوگ ہیں ہم، ڈرے ہوئے لوگ ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ ٹڈے ہیں میرے خدا کے سامنے ہی. میں جانتا ہوں کہ میرے خدا کے سامنے ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ میرے خدا کے سامنے ٹڈے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ایمان میں چلنے والا ہوں اور ایمان میں خدا نظر آتا ہے. ایمان میں ایمانداروں کے لیے خدا ہے، کیا بے ایمانوں کے لیے خدا نہیں ہے؟ غیر ایمانداروں کے لیے خدا نہیں ہے، ایمانداروں کا خدا ہے. خدا کن کا ہے؟ کن کا خدا ہے؟ ذرا زور سے بولے، کن کا خدا ہے؟ کن کا خدا ہے؟ کن کا خدا ہے؟ کن کا خدا ہے؟ یہ آواز ہے. کن کا خدا ہے؟ میرا خدا ہے. کیونکہ میرا خدا جس پر ایمانداروں کا خدا ہے اور میں ایماندار اپنے آپ کو مانتا ہوں. کیونکہ میں اندیکھی چیزوں پر نہیں، دکھنے والی چیزوں پر نہیں چلتا، ایمان پر چلتا ہوں. اور ایمان پر چلتے ہوئے میرے رستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ تہس نہس ہوتا جاتا ہے. میرے رستے میں آنے والا سمندر ٹوٹ جاتا ہے. میرے رستے میں آنے والی چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. میرے رستے میں آنے والے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. جہاں پر گرمی ہوتی ہے وہاں پر خدا مجھے ٹھنڈک دیتا ہے. جہاں پر مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر میرا خدا مجھے سکون دیتا ہے. اس لیے کیونکہ میں ایمان پر چلتا ہوں. ہاللویا ہاللویا. ایک بات یہ ہے جو خاص بات ہے، ایمان پر چلنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ مشکلات ہی نہیں ہیں. ایمان پر چلنے سے مراد یہ نہیں ہے مصیبتیں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں کیونکہ میں ایماندار ہوں تو سب کچھ ختم ہو گیا. سب کچھ ہے لیکن سب کچھ میرے پاؤں کے نیچے رہ جاتا ہے. سب کچھ میرے پاؤں کے نیچے رہ جاتا ہے. ہاللویا. سے پترس نے کیا کہا؟
खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी कह के आ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा आ। इससे और कोई लफ्ज़ नहीं बोला। आपके लिए ये आवाज़ है खुदावंद की, आ। आपके लिए खुदावंद की क्या आवाज़ है? जरा जोर से बोलिए, आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ क्या है? खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे के मैं भी पानी पर चलूं। तो खुदावंद क्या कहता है? आ। और जब आप पानी पर चलना शुरू होंगे तो पानी सारा आपके पाँव के नीचे रह जाएगा। हालेलुया। पानी नहीं खत्म, ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने कहा हाँ तो एकदम से पानी बिल्कुल खत्म। पानी है लेकिन आपके पाँव के नीचे, आपको डुबो नहीं सकेगा, आपको डुबो नहीं सकेगा। कब तक? जब तक आप ईमान में चलेंगे। कब तक नहीं डुबोएगा? कब तक नहीं डुबोएगा? जब तक आप ईमान में चलेंगे। जब तक आप, कब तक पानी नहीं डुबोएगा? जरा जोर से बोले, कब तक डुबोएगा नहीं? जब तक आप, मुझे लिखा हुआ है ईमान में चलो। और जब आप ईमान में चलेंगे तो पानी आपके पाँव के नीचे होगा। आप कदम बढ़ाकर आगे 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 चलते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे। जब तक आप ईमान की दौड़ दौड़ेंगे आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। और जिस रोज आप ये कहना शुरू हो जाएंगे नहीं इब्लीस बहुत बड़ा है, नहीं जादू टोना करने वालों की बड़ी कुव्वत है, नहीं वो बाबा बहुत मजबूत है, वो नहीं उनके जादू टोने पे बड़ा असर है, उस वक्त आपका ईमान कमजोर पड़ गया। क्योंकि ईमान आपको ये बताता है कि मेरा खुदा हकीकी खुदा है और उसके सामने ये सब टिड्डों की मानद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये ईमान रखते हैं? आज आपकी ईमान की सोच बदलनी चाहिए। कौन चलते हैं ईमान पर? ईमानदार। कौन चलते हैं ईमान पर? इसे ईमानदार। कौन चलते हैं ईमान पर? हालेलुया। आए, अगर आप ईमान पर चलते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हैं। आज आपको वो कुछ नजर आएगा। आपको रुकना नहीं है अपने ईमान में, डरना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नहीं मिस्र से तो निकल आया हूं लेकिन मेरा सफर तो सिर्फ बहरे गुलशन तक था। और ये मत सोचिएगा कि नहीं बहरे गुलशन को तो पार कर लिया है, इस पानी देने वाली चट्टान तक मेरा सफर है। या ये मत सोचिएगा कि वादे की सरजमीन से शुरू में जो जगह है वहां तक ही मैं जाऊंगा, वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं होगा। वो बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे आपका इंतजार कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बरकतें आपका इंतजार कर रही हैं, वो आने वाली रूहानी बरकतें आपका इंतजार कर रही हैं। आए आए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। पानी आए आए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ मांगिए। कोई है जो मेरे साथ आवाज को अपनी खोल सकता है और अपने ईमान का इजहार कर सकता है? कोई है जो अपने ईमान का इजहार कर सकता है? कोई है जो मेरे साथ ईमान के साथ दुआ कर सकता है? कोई है जिसको आज ये नजर आ रहा है कि ये समुद्र मेरे लिए टूटेगा? लोगों को नजर आ रहा है आज जब हम इन्हें आग में फेंकेंगे तो ये जल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने सदरक मिस्र और अबदनगो को फेंका, लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम जब इनको आग में फेंकेंगे तो ये मर जाएंगे। लेकिन याद रखें आप नहीं मरेंगे, आपका एक बाल भी नहीं जलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पर सदरक मिस्र और अबदनगो के साथ अल्लाह सादा की सी एक सूरत, वो जो खुदा ताला का बेटा है वो उनके साथ मौजूद था। यीशु मसीह सदरक मिस्र और अबदनगो के साथ मौजूद था। यीशु मसीह उस आग में सदरक मिस्र और अबदनगो के साथ मौजूद था। जो चीज आपकी जिंदगी में नामुमकिन थी वो मुमकिन होने वाली है। आज दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। कोई है जो मेरे साथ बुलंद आवाज से दुआ कर सकता है?
लिखा है कि वहाँ पर वहाँ की जमीन बहुत जरखेज है और वो जरखेज जमीन आपको मिलने वाली है। और फिर लिखा है कुछ फल लेते आना। बाइबल में लिखा हुआ है जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक फल का अंगूरों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। इतना बड़ा गुच्छा अंजीर वहाँ से लेकर आए। अंगूरों के गुच्छे को लाठी से भी लटका कर लेकर आए। वहाँ के अंगूर बहुत बड़े थे। वहाँ पर वो दूध और शहद की नदियाँ बहती थी। कसरत से हरियाली थी। वो जगह वो बरकतें खुदावंद आपको देना चाहता है। आए उन बरकतों को ले, सफाता शिफी भी अंदर अपना देना हाथ उठाए आसमान की तरफ, अपना देना हाथ उठाए, अपना देना हाथ उठाए। जिंदगी में अभी तक बरकत नहीं है तो आप उस अपने दाहिने हाथ से उस बरकत को छू लें। अगर आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं है तो आए अपने दाहिने हाथ से उस खुशहाली को छू लें। आए और ईमान में आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस चीज ने आपका रास्ता रोका हुआ है आज उसके टूटने का वक्त आ चुका है। आज उसके टूटने का वक्त आ चुका है। बुलंद आवाज से दुआ करें। आए तो मेरे साथ बुलंद आवाज से दुआ कर सकता है। कोई और बुलंद आवाज से, और ज्यादा तेज बुलंद आवाज से कोई है जो बुलंद आवाज में मेरे साथ दुआ कर सकता है? शुभ